جی دوستو، دو موضوعات پہ جلدی سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو کشمیر سے متعلق برہان وانی کی شہادت کے حوالے سے 8 جولائی کو ایک ریزسٹنس ڈے منایا جاتا ہے، وہ دن تھا۔ اس کے بعد پھر 13 جولائی 1931 کے حوالے سے کشمیر میں یوم شہداء منایا جاتا ہے۔ تو ان دونوں دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اور بعض لوگوں نے بھی ٹویٹ کیے اور کشمیر کی جو جد و جہد ہے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اب ہماری لگتا ہے کشمیر پالیسی بس یہیں تک رہ گئی ہے، جو پہلے بھی تھی یہی معاملات تھے، کوئی زیادہ پہلے بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس صرف سوشل میڈیا پہ یا اسٹیٹمنٹس ایشو کرنا ہی ہماری پالیسی رہ گئی ہے۔ اس سے بیونڈ نہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم کچھ کر سکے ہیں۔ تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ ایک اچھا اتنا آپ کا مقدمہ اور پھر جو ہے لوگ وہ کشمیری جو ہیں اتنی ان کی قربانیاں اور ابھی بھی جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ہمارے جو چیزیں ہمارے اختیار میں وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے۔ تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے جب میں سروس میں بھی تھا اس وقت سے لے کر آج تک میں کوشش کرتا رہا، بہت سی پروپوزلز ریکمنڈیشنز بھی دیتا رہا کہ کس طرح ہم کشمیر کے معاملے کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، لیکن بس یوں سمجھیے کہ لگتا ہے کہیں خواہش ہی نہیں ہے کہ اس معاملے کو آگے لے کر جایا جائے اور اس مسئلے کا کوئی منصفانہ حل ڈھونڈا جائے تاکہ کشمیری جو اس وقت ایک گھٹن میں رہ رہے ہیں، آکوپیشن میں رہ رہے ہیں، وہ ایک آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے، یقین جانیے بہت ہی دکھ ہوتا ہے، لیکن بس یہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کر دیا جیسے میں نے پہلے کہا۔ تو یہی حالات ہیں اور ابھی بھی کوئی مجھے وہ خواہش نظر نہیں آتی کہ اس معاملے کو، یا کوئی وہ جذبہ نظر نہیں آتا کہ اس معاملے کو آگے لے کر چلا جائے اور کشمیریوں کو جو ان کا حق خود ارادیت ہے، جو ان کا انیلینیبل رائٹ ہے، جو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ ان کو دلایا جائے۔ تو حکومت سے ہی درخواست ہے کہ پلیز سارے معاملے کو ری وزٹ کیجئے، دیکھیے کہ کہاں آپ کام اس معاملے کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے، اور پھر ابھی تو G20 کی سمٹ کی جو میٹنگز ہیں وہ بھی کچھ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہی ہیں، تو بس پھر یوں سمجھیے کہ یہ معاملہ تو پھر آہستہ آپ کے ہاتھ سے نکل ہی جائے گا اگر آپ ابھی بھی سیریس نہ ہوئے۔ یہ میری آنیسٹ رائے ہے اس سارے معاملے میں۔ دوسری طرف دوسرا ایشو جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اب تو IMF جو ہے وہ باقاعدہ ہمیں ایسے معاملات میں اب ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ جو کہ کسی طور بھی ڈائجسٹ نہیں کیے جا سکتے۔ مثال کے طور پر پہلے تو انہوں نے ہمیں ڈیفنس ایکسپینڈیچر کم کرنے کو کہا، جو ہم نے 70 ارب سے زیادہ شاید 72 ارب کیا۔ تو یہ بھی ہمارا جو اس وقت حالات ہیں ہمارے، اس میں کسی طور بھی مناسب نہیں تھا، اور میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ دوسری طرف اب ایک اور معاملہ چل پڑا ہے کہ جی آپ جو IMF کی ایک اور ڈیمانڈ سامنے آ گئی ہے کہ آپ چین سے مزید قرضے نہ لیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب IMF جو US امریکہ جو ہے IMF کے ذریعے ہم پہ یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ری وزٹ کریں اور یہ جو سی پیک وغیرہ کا بقول ان کے ڈرامہ آپ نے رچایا ہوا ہے اس کو ختم کریں۔ وہ جانتے ہیں کہ اور جس طرح گلوبل اس وقت اسٹریٹجک جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اس میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ ہمیں اپنے مفادات کا خیال ہی نہیں ہے۔ ہم وہی کام بار کر رہے ہیں جن کے پہلے بھی نتائج اچھے نہیں نکلے، اور اگر ہم نے وہی کام دوبارہ کیے جو ہم کر ہی رہے ہیں فرینکلی اسپیکنگ، تو کیا اس کے نتائج نکلیں گے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو کچھ وہاں پہ ہوا، تو وہی معاملات کچھ ہمارے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا
IMF کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی پوزیشنز کو جو ہے اپنے جو پوری ہماری پالیسی ہے ویزا IMF، کہا یہ جاتا ہے کہ IMF تک جب تک ان سے جو ریوائیو نہیں ہوگا، ایگریمنٹ نہیں ہوگا، تو ہمیں باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ورلڈ بینک ہے، اسلامک بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہاں سے ہمیں امداد نہیں ملے گی، یا پھر جو بائی لیٹرل امداد ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملے گی۔ تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بات کسی حد تک میں مان لیتا ہوں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم IMF کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں؟ اگر یہ ان کی شرائط ہیں کہ ہم چین کے ساتھ اپنی پالیسی کو ریویو کریں، ری وزٹ کریں، تو یہ تو کسی طور بھی منظور نہیں ہونا چاہیے۔ بھلے ہمیں IMF سے قرضہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں، کیونکہ IMF ہمیں ڈکٹیٹ مسلسل کیے جا رہا ہے۔ جو اس وقت عوام کی حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ کس حد تک سسٹینیبل ہے یہ ساری سچویشن اللہ بہتر جانتا ہے، یا پھر ہمارے وہ جو سو کالڈ اس وقت اکانومسٹ ہیں، جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں، دوسری طرف دوسرے اکانومسٹ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں IMF کی ضرورت ہی ہمیں نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پوری قوم کے ذمہ یہ کام لگا دیں، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا نیوکلیئر جب ٹیسٹ ہم نے کیے تھے 1998 میں، قرض اتارو ملک سنوارو ایک چلی تھی تحریک، اور اس میں لوگوں نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ اگر تمام پارٹیز یکجا ہو جائیں، کم از کم اسی اکنامک ایشوز پہ، خاص طور پہ PTI اور حکومت کی دوسری پارٹیاں، تو کچھ ایک ایسا ہی سلسلہ چلایا جائے کہ قرض اتارو ملک سنوارو کی ایک اسکیم دوبارہ شروع کی جائے جس میں لوگ پارٹیسپیٹ کریں، اور آپ یقین جانیے کہ لوگ دینے کو تیار ہیں۔ آپ ٹریلینز آف روپیز ایک دو ماہ میں اکٹھے کر سکتے ہیں، آپ کو IMF کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے اس کے لیے، اور حکومتی کریڈیبلٹی جو پہلے بھی تھی وہ بھی ہم نے دیکھی کہ کس طرح ملک جو ہے قرض اتارو ملک سنوارو کی جو اسکیم چلی تھی اس میں بھی کیا کیا پرابلمز بعد میں ہوئے، تو لوگ بھی اب تھوڑا بہت شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تمام پارٹیز مل کے کوئی ایسا ایک لائحہ عمل تیار کر لیں جو چارٹر آف اکانومی ہے، اس پہ ایگری ہو جائیں، اور خاص طور پہ اس نقطے پہ کہ چلیے ہم IMF سے قرضہ نہیں لیتے اور ہم ڈومیسٹکلی جنریٹ کریں گے پیسہ، تو یقین جانیے کہ ہر پاکستانی وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اس کے بارے میں سیریسلی سوچیے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو وزڈم دے، کچھ حکمت و دانائی دے، اور کچھ سنسیریٹی بھی دے تاکہ ہم اپنے، حالانکہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم ملک دیا ہے، فل آف ریسورسز، لیکن کیا کیا جائے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں اور آگے بڑھ نہیں رہے، بلکہ اور مزید مشکلات ہمارے لیے پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔